بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے جی پاکستان کتابوں کی روشنی میں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب کرنل اشفاق حسین، میں ہوں اظہر نیاز، اور ہم ہر مرتبہ ایک کسی کتاب کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ کن حالات میں بنا، اور ہمارے ادیب جو ہے، جو شاعر ہیں، جو مصنفین ہیں، وہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. آج جو کتاب اشفاق صاحب لے کر آئے ہیں وہ ہے ڈائمینشن آف پاکستان موومنٹ. اچھا، یہ کتاب محمد منور صاحب کی لکھی ہوئی ہے. محمد منور صاحب کا ذکر جب بھی آتا ہے تو اقبال کے حوالے سے آتا ہے، اور شاید اشفاق صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقبال اکیڈمی میں بہت عرصہ رہے، اور اس کی چھاپ ان پر لگ گئی اور بہت ماہر اقبال سمجھے جاتے تھے. اچھا، اس کتاب میں بھی منور صاحب نے، جو کہ علامہ اقبال کے بڑے شہدائی تھے، انہوں نے خاص طور پر تحریک پاکستان میں علامہ اقبال کے کردار پر مفصل جو ہے اس میں گفتگو کی ہے. ذرا سا اس چیپٹر کے بارے سے بات کریں گے؟ آپ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک. اس میں ان کے چیپٹر جو باب ہے اس کا عنوان ہے جی علامہ اقبال's کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان موومنٹ. اچھا جی. یعنی تحریک پاکستان میں علامہ اقبال کا کردار یا علامہ اقبال کا حصہ. اس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی ہے جو میری نظر سے کم از کم پہلی بار گزری ہے جی، کہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں اس وقت شامل ہوئے جب وہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور یہ پھر وہیں کا ذکر ہے کہ مارچ 1907 میں انہوں نے ایک نظم کہہ لیں یا اس کو غزل کہیں، جو کچھ بھی کہیں، انہوں نے ایک نظم کہی. جی ٹھیک. اور اس کے چند شعر ہیں کہ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. جی، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا. کیا کہنے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ کتاب انگریزی میں ہے، لیکن یہ ان کے غزل کے جو اشعار ہیں یہ اردو میں بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. یعنی یہ وہ مسلمانوں کی اس وقت جو حالی ہے اس کے بارے میں شعر ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک پیشن گوئی ہے کہ میں اپنے اس کارواں کو لے کر آگر چلوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کروں گا. تو اور وہ خود بھی یہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں، مرزا منور صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ میرے غزل تو ہو گئی ہے مجھ سے، لیکن انہوں نے خود کہا کہ بعض اوقات میرے اوپر اشعار نازل ہوتے. بلکہ کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا وہاں لندن میں کہ یار تم پڑھے لکھے آدمی ہو تو تمہیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا یار تم محمد کی بات کرتے ہو، میرے اوپر بھی اشعار جو ہے نا وہ نازل ہوتے. تو یہ بھی ان کے اوپر تمام شاعری بھی اور یہ جو شعر ہیں وہ بھی بالکل ایسے لگتے ہیں کہ نازل ہوئے. تو وہ خود بھی پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے خود بھی اس کے مطالب کا خود اتنا گہرا احساس نہیں تھا، جو چند سالوں کے بعد مجھے اس کا احساس ہوا کہ یہ میں کیا کہہ دیا. تو ایک تو انہوں نے یہ اس کی تفصیل بتائی ہے. اور اس کے بعد دسمبر 1930 میں جو الہ آباد کا ان کا خطبہ تھا، اس کے صدارتی خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ میری نظریں جو ہیں وہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک الگ ملک دیکھ رہی ہیں جو کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ہوگا. اچھا، ان کے اس خطبے میں بنگال کا ذکر نہیں تھا. ٹھیک. تو پتہ نہیں ہم نے پھر اس کی دور اندیشی اور ویژن نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شاید علامہ اقبال کی اس بات پہ عمل کیا کہ چونکہ بنگال کا ذکر نہیں کیا تھا اس لیے بنگال کو کاٹ ہی دو، اپنے الگ ملک بنا دو. اور اس کے بعد پھر اسی باب کے اندر جو ہے نا وہ اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے قائد اعظم کو محمد علی جناح کو دعوت دی تھی کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے جو ہے نا اس وقت وہ مطلب ہے کہ ہندو مسلم اتحاد سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے اور اپنی وکالت کرتے تھے وہاں پہ. یہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ واپس آئیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں.
اچھا، یہ تو ایک درمیان کا صفحہ تھا. میں چاہ رہا تھا کیونکہ منور صاحب کی بات ہو رہی تھی تو اقبال کے ساتھ جوڑ کر گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی بالکل. ادروائز جو کتاب جو ہے وہ اس کی ترتیب جو ہے کچھ اور طرح سے ہے. تو اس میں اگر ہم شروع سے ان کو اس کتاب کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو کتاب جو پاکستان پر جو بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں ہندو کی جو ہے تشریح ضرور موجود ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہندو ذہنیت اور مینٹیلٹی اور اس کو سمجھے بغیر پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو منور صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا نئی بات ہے کچھ یا؟ ہاں، نئی بات انہوں نے یہ کی اور میرے لیے بھی یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ پہلے بھی جو کتابوں میں وہ لکھتے ہیں کہ جی ہندو کا لفظ جو ہے نا وہ سندھو سے نکلا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے وہ پہلے سندھو کہلاتے تھے جی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہندو کہلانے لگے. ٹھیک. تو اس کتاب میں مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ یہ بات بتائی ہے کہ اصل میں یہ ہندوؤں کو نام مسلمانوں نے دیا ہے. اچھا جی. اس لیے کہ اس سے پہلے سے 4000 برس پہلے مسلمانوں کے آنے سے پہلے 1400 سال پہلے یہ لوگ آرینز کہلاتے تھے. 4000 سال پہلے یہ آرینز کہلاتے تھے. جب مسلمان یہاں پر آئے تو انہوں نے ان کو سپتا سندھو کے نام سے پکارنا شروع کیا، اور جو ایران کے لوگ تھے، ایران سے یہاں پہ آنے والے، وہ ان کو ہفت ہندو کہتے تھے. ہفت کا مطلب ہے 7. تو گویا 7 دریاؤں یعنی 5 پنجاب کے، 7 دریاؤں، 5 پنجاب کے اور 2 جو ہندوستان پورے کے ساتھ، گنگا اور جمنا جو ہے، تو وہ اس کو ہفت ہندو کہتے تھے. لیکن جب مسلمان آئے تو انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ ہندو کہنا شروع کیا، مینس کہ وہ لوگ جو کہ سندھ کے کنارے آباد ہے. گویا اچھا اس بات کو پھر کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بحث کی ہے کہ ابھی ہندو اپنے اس لفظ کو اپنے مذہب کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہندوازم جو ہے وہ ابتدا میں مذہب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جغرافیائی تقسیم کا نام تھا کہ جو اس خاص طور پر اس علاقے میں رہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہندو کہلاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود گاندھی نے بعد میں جو یعنی موقف اختیار کیا، وہ انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر شخص جو ہے وہ ہندوستانی ہے. ٹھیک. اس کے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگوں نے اپنا مذہب جو ہے وہ تبدیل کر ہی لیا ہے تو اس سے وہ نان ہندوستانی تو نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے، مطلب جغرافیہ کے حساب سے اگر بات کی جائے تو. لیکن قائد اعظم نے اس کا جو ہے نا وہ بڑا انہوں نے شافی جواب دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ وہ ہزاروں برس تک جو ہے وہ اکٹھے رہتے رہے ہیں. لیکن پھر یہاں پہ انہوں نے دلیل دی ہے منور صاحب نے کہ اکٹھے رہنے سے تو کوئی ایک قوم نہیں بنتی. اور انہوں نے ایک بڑی زبردست یہاں پر دلیل دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب مسلمان یہاں کے حکمران تھے تو وہ اقلیت میں تھے. ٹھیک. ہندو جو ہیں وہ مطلب اکثریت میں تھے. ٹھیک. لیکن جب تک مسلمان حکمران رہے، ہندو جو ہیں وہ ان کے خادم بن کر اور ان کے زیر اطاعت رہ کر ان کے ساتھ وہ رہتے رہے. ٹھیک. اسی طرح سے جب یہاں برطانیہ کے لوگ آ کر انگریز حکمران ہوئے تو مذہب کے علاوہ مذہب کو درمیان سے چھوڑ کے ہندو یا مسلم سب لوگ ان کے باج گزار رہے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ انگریز اور مسلمان اور ہندو سارے ایک قوم ہو گئے؟ وہ اتنے برس تک اکٹھے رہنے کے باوجود انگریز رہا، ہندو رہا اور مسلمان. یہ انہوں نے اس کے اندر ایک نئی بحث جو ہے نا کہ اکٹھے رہنے سے نہیں ہوتا، یہ اپنی اپنی تہذیب ہے، اپنا نظریہ ہے. بلکہ ایک اور بات میں یہاں پہ کہہ دوں کہ یہاں پہ خود ایک M.N.R. رائے ہیں جو کہ ایک ہندو یعنی مصنف ہیں، تو وہ خود یہ بات لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ رہتے رہے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ملیچ سمجھتے رہے. ٹھیک. ملیچ کا مطلب ناپاک سمجھتے رہے. اچھا، خود ہندوؤں کے اندر جو ایک ذات پات کی تقسیم ہے اس کے مطابق وہ 4 بڑے گروہوں میں منقسم ہیں جی. کہ سب سے ان میں جو اعلیٰ ترین نسل ہے وہ برہمن کی جی. اچھا، وہ برہمن جو ہے نا وہ ایک دفعہ کسی برہمن کے گھر میں ایک پیدا ہو جائے گا بچہ، وہ برہمن ہی رہے گا، یعنی اس کی ذات پاک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ چاہے پڑھے لکھے جی بالکل یا جاہل رہے، اس کا جو مرتبہ ہے اور اس کا جو اعزاز ہے وہ پیدائشی ہے، کم نہیں ہو سکتا. بلکہ انہوں نے مثال دی ہے کسی ایک ہندو مصنف کی کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر کسی بادشاہ کو کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے تو اس نے آدھا خزانہ جو ہے وہ برہمن کو دینا ہوگا
اور آدھا وہ اپنے خزانے کے اندر داخل کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی برہمن کو اس طرح کا کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے تو وہ سارے کا سارا خود رکھے گا. اسی طرح سے کھشتری ہیں اور مطلب ہے کہ سب سے پھر شودر ہیں، سب سے نیچے جو ہے وہ شودر ہے. اور وہ شودر جو ہے وہ بیچارہ سب سے نچلی ذات کا ہندو ہے. لیکن ہندو ہونے کے باوجود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ برہمن کے مندروں میں جا کے خداؤں کی پوجا بھی نہیں کر سکتا. نہیں، وہ تو جو جائے کہ آپ یہ بات کریں کہ سن نہیں سکتا وہ مطلب اگر وہ کہیں کوئی برہمن کھڑا ہو اور وہ دھوپ سیک رہا ہو سردیوں میں اور کوئی شودر اس کے قریب سے اس طرح سے گزرے کہ اس کا سایہ بھی اگر برہمن پہ پڑ جائے تو وہ برہمن جو ہے نا وہ بیچارہ ناپاک ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس شودر کی شامت آ جاتی ہے کہ تم دیکھے کیوں نہیں گزرے کہ تمہارا سایہ برہمن پہ پڑ گیا اور اس کی وجہ سے برہمن جو ہے نا وہ ناپاک ہو گیا. اسی طرح سے شودروں کے بارے میں مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک خاتون کا ایک بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا. اب وہ بیچاری شور مچا رہی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کنویں میں گر گیا، میرا بچہ کنویں میں، کوئی آئے اور کوئی بچائے. اور لوگ اس چکر میں ہیں کہ یہ ذات کی کیا ہے کہ آیا اس کے بچے کو ہاتھ لگانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز. ایک لڑکا گزر رہا تھا، کوئی نوجوان، اس نے نہیں اس بات کو سوچا اور اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ اس بچے کو نکال کے باہر لے آیا. تب وہ جو دائیں بائیں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کو دھپکی نہیں دی، اس کو شاباش نہیں دی، اس سے پوچھا کہ تمہاری ذات کیا ہے. اور جب پتا چلا کہ یہ شودر ہے تو انہوں نے اس کی پٹائی کرنی شروع کر دی کہ تم نے کنواں ناپاک کر دیا. یعنی اس انسانی جان کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی، ذات پاک کی ہے. اور یہ تو ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ جو ریلوے اسٹیشنز ہوتے تھے ان کے اوپر باقاعدہ پانی جو ہے نا وہ بآواز بلند جو ہے نا یہ کہہ کر بکا کرتا تھا، ہندو پانی، مسلمان پانی، کہ الگ الگ ہوتے تھے. جو ہندو پانی ہے اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے وہ جو کوزے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے کہ اس کے اندر کوئی مسلمان جو ہے نا وہ پانی پی لے. بلکہ یہ ہے کہ وہ اگر فرض کریں کہ مسلمان پانی میسر نہیں ہے اور کسی مسلمان کو پیاس لگ رہی ہے تو وہ ہندو پانی پہ جاتا تھا بیچارہ مجبور ہو کے اور اس کو کہتا تھا کہ میں ہوں تو مسلمان لیکن مجھے پانی پلا دو. تو وہ پانی کا مگ لے کے کافی بلندی چھو نہیں سکتے، کافی بلندی سے وہ اس کے نیچے گرایا کرتا تھا اور اس طرح سے وہ پانی جو ہے نا وہ پیا جاتا. یہ کہ انٹرویو میں نے کیا تھا جی، چودھری عبدالعزیز ہیں ہمارے یہاں راولپنڈی میں رہتے تھے، کبھی وہ پیارے سنگھ ہوتے تھے. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہندو عورت کے سر پہ اگر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کوئی مسلمان بچہ اس کے پلو کو چھو لے تو وہ اس سر پہ پڑی ہوئی روٹیاں جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں. اور اتنا اچھا دیکھیں ان کے پاکی ناپاکی کا تصور جو ہے وہ دیکھیں عجیب و غریب ہے اور یہ آج کل بھی جاری ہے، اس پڑھے لکھے دور میں بھی جاری ہے کہ وہ گائے کو مقدس جانور سمجھتے ہیں. ہمارے سامعین کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ گائے کو مقدس جانور سمجھتے ہیں، لیکن اس کو اتنا تقدس حاصل ہے کہ ان کی جو رسوئی ہے باورچی خانہ ہے اس کے اندر تو مطلب ہے کہ خود ان کے مہمان بھی اگر آئیں تو وہ رسوئی میں قدم نہیں رکھ سکتے، جوتا باہر پھر لیکن اس رسوئی کو وہ پتہ کیسے پاک کرتے ہیں؟ پاک کرنے کے لیے، اس کو مزید پاک کرنے کے لیے وہ گائے کا گوبر جو ہے نا اس سے اس کی لپائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر گائے کے پیشاب کو چھڑکتے ہیں. استغفر اللہ، تب وہ پاک ہوتا ہے. جینٹل مین استغفر اللہ. یہ وہی سب ٹیل والا مسئلہ ہے جی کہ وہ جو ایک بھیڑیا اور وہ ایک بچہ جو ہے وہ پانی پی رہا تھا تو وہ بھیڑیے نے کہا بھیڑ کے بچے کو کہ تم نے پانی جو ہے میرا وہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے. تو کہنے میں تو نیچے سے پی رہا ہوں، آپ اوپر پانی پی رہے ہو. کہنے لگا کچھ بھی ہے، تم نے بھی منہ ادھر ڈالا ہے، میں نے بھی اس میں منہ ڈالا ہے. تو وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ تو بات ہے. اچھا قومیت کے بارے میں گاندھی اور قائد اعظم کے نظریات جو ہیں اس حوالے سے بھی کافی انہوں نے بحث کی ہے. تو اس حوالے سے ذرا سی کوئی تفصیل بتائیں گے اس چیپٹر کی جس میں گاندھی اور قائد اعظم کے حوالے سے منور صاحب نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے. جی ہاں، اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ہزاروں برس تک ساتھ تو رہتے آئے ہیں اور یہ بات بھی تمہارے درست ہے کہ ان میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ یہیں پیدا ہوئے، سارے کے سارے باہر سے نہیں آئے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خود ہندو جو ہے نا یہ ان میں سے جو آرینس جو تھے
وہ مطلب ہندو کہلاتے تھے، لیکن یہاں پر ان کے علاوہ بھی بہت سارے افراد تھے. تو اس لیے سے مسلمان جو ہے نا ہزاروں برس رہنے کے باوجود ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے لباس پہننے کے طریقے، ان کے کھانے پینے کی آداب، کھانے پینے کی چیزیں، وہ سب کے سب مختلف ہیں. یعنی مسلمان اس گائے کو کھا جاتے ہیں ذبح کر کے. ٹھیک، ہاں بالکل. جس گائے کو ہندو جو ہے نا مقدس جانتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو ہزاروں برس تک یہ ان کے اختلافات رہے اور یہ کبھی جو ہے نا ان پہ کوئی کمپرومائز ان کا آپس میں نہیں ہو سکا. مسلمان اپنے ہی رہن سہن کے مطابق رہتے رہے اور ہندو اپنے رہن سہن کے مطابق کرتے رہے. تو قومیت کی جو بھی تعریفات اب تک انٹرنیشنل طریقے پہ، بین الاقوامی طریقے پہ رائج ہیں، ان تمام تعریفات کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کو ایک الگ وطن ہی چاہیے تاکہ وہ اپنے نظریات کے مطابق زندگی کو بسر کر سکے. اچھا، بندے ماترم کے حوالے سے آگے ذات پات کے حوالے سے تو کچھ بات ہوئی، کچھ انہوں نے مصنفین کی کتابوں سے اقتباسات بھی یہاں نقل کیے ہیں کتاب میں. بات ہم نے کچھ تو کر لی، کچھ ہوگی تو پھر آگے. لیکن یہ جو بندے ماترم کے حوالے سے جو ہے یہ تنازع قومی ترانہ جو تھا ان کا بن گیا، اور مسلمانوں کے اس میں کیا اعتراض کیا تھا مسلمانوں کا؟ اچھا، اس کا ایک پس منظر جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بندے ماترم جو ہے نا اصل میں تو یہ ایک نظم تھی جو کہ بینکم چندرا چٹرجی نے ایک ناول لکھا تھا. بنگال کا یہ ایک مصنف تھا بینکم چندرا چٹرجی. ٹھیک، اس نے ایک ناول لکھا تھا انندا ماتھ، انندا ماتھ، اور یہ 1882 میں شائع ہوا تھا. ٹھیک، اس ناول کی جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا جو ایک رئیسی کردار ہے وہ ہے بھاونندا. تو وہ اپنے ایک چیلے کو کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اور ہم نے ابھی ہندوؤں کا جو جھنڈا ہے اس کو بلند کرنا ہے. ٹھیک، تو وہ ڈرتا ہے اور وہ شروع میں یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں ان سے ہم کس طرح سے لڑ سکیں گے، یہ تو بڑے خونخوار قسم کے لوگ ہیں. تو وہ اس میں پھر اس نظم میں اس طرح کے شعر ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب 70 ملینز کا کیا مطلب ہو، تقریباً 7 کروڑ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے مل کر ایک نعرہ بلند کریں گے اور ان سے دگنے ہاتھ جو ہیں وہ ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ہوئے ہوں گے، تو پھر دھرتی ماتا کو کون کہے گا کہ یہ کمزور ہے. یعنی اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ شروع کرتا ہے اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ زہر اگلا گیا ہے. اچھا، ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر یہ جب 1937 کے انتخابات کے بعد ان کو 8 صوبوں میں اکثریت حاصل ہوئی تھی ہندوؤں کو، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ بندے ماترم کو لازمی قرار دے دیا تھا تمام تعلیمی اداروں میں. ٹھیک، اور ان میں چاہے وہ طلبہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ان کے لیے لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ بندے ماترم پڑھیں. ٹھیک، یعنی اب مسلمان طلبہ پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ اپنے ہی خلاف لکھے جانے والے کلام کو اس کو وہ گیت کی طرح سے اس کو گائیں. اس لیے یہ ہمیشہ تنازع جو ہے نا یہ مسلمانوں کے اندر موجود رہا کہ وہ بندے ماترم پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ ہندو جو ہے نا اپنے اکثریت کے بل پہ جہاں ان کا بس چلتا تھا یہ وہاں پہ اس کو چاہتے تھے کہ یہ لوگ اس کو. یہ بڑا مجھے میرے لیے بھی نہیں آیا تھا کہ اصل میں اس ناول کے اندر یہ تھیم موجود ہے. ہاں، اس کے اندر ایک یعنی اس کے اشعار ہیں جو کہ جگہ جگہ ہیں اور وہ اس پس منظر کے ساتھ ساتھ بیان کیے گئے. اچھا، یہ جب مسلمانوں میں الگ وطن کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو ہندوؤں کی طرف سے اس کی بہت ہی زبردست مخالفت کی جاتی رہی ہے. ہمارا پوری تاریخ پاکستان اسی کے گرد گھومتی ہے. منور صاحب نے اس میں بڑا دلچسپ ایک پس منظر اس کا بیان کیا ہے. جی وہ پس منظر یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے غیر قومی لوگ آئے. ٹھیک، باہر سے لوگ آئے. سکندر اعظم کے دور سے شروع ہوتا ہے کہ یونانی تھے وہ لوگ، وہ یہاں پر آئے. سکندر اعظم جب چلا گیا تھا تو وہ پیچھے اپنے کچھ نہ کچھ افراد اس کے جو ہے نا وہ پیچھے باقی رہ گئے تھے، لیکن یونانی کے نام سے ابھی کوئی آدمی جو ہے نا وہ ہندوستان میں نہیں نظر آتا. اسی طرح سے ایک بدھ مت مذہب پیدا ہوا. راجا گوتم بدھ جو تھا اس نے اس کو متعارف کرایا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان میں ان کی ایک عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی.
اور ان کا بادشاہ جو تھا وہ کنیکٹ تھا. اور انہی دنوں کی بات ہے کہ جو ہمارا ٹیکسلا ہے یہاں پر ایک بڑی زبردست قسم کی بدھ یونیورسٹی قائم تھی. اس کے آثار جولین میں جو ابھی جولین میں جو ہے ابھی بھی اس کے آثار ملتے ہیں. اس طرح سے جین مت نے یہاں پر جنم لیا. اس کے علاوہ یہاں پہ ہنز آئے, سکا آئے, اور بہت ساری قومیں یہاں پر آئیں. لیکن یہ ہندو مذہب جو ہے یہ اتنا وسیع مذہب تھا کہ اس نے ان سب کو اپنے اندر سمو لیا, جذب کر لیا, اور کسی کا وجود باقی نہیں رہا. ٹھیک. یہ مسلمان اتنی سخت جان قسم کی قوم تھی کہ جب یہ آئے تو یہ نہ صرف یہ کہ یہ اس ثقافت میں اور ان کے کلچر میں جذب نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے پھیلنا شروع کیا اور انہوں نے ہندو کمیونٹی میں سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا. خاص طور پر جو نچلی ذات کے ہندو تھے وہ اس بات پر بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ مطلب ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے, بلکہ ایک برتن میں ہمارے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہے. وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ آپ کو کلمہ پڑھ لیں تو آپ کے بھائی ہو جاتے ہیں, آپ کے بھائی ہو جاتے ہیں. کیا کہیں. تو یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا اس طرف متوجہ کیا. تو اس سے ہندوؤں میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ اتنے 1000 برس تک پہلے تو ہم پہ حکمرانی کرتے رہے. ابھی وہ منتظر تھے اس بات کہ اب ہماری باری ہے, اب ہم ان پہ حکمرانی کریں گے. جب ان کی حکمرانی کی باری آئی تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو اپنا الگ گھر بنائیں گے. تو انہیں اس بات پر بڑی تلخی تھی کہ جی جب ہماری باری آئی ہے تو یہ بھاگے جا رہے ہیں. یہ جو ہے سکھوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, کیونکہ ایک بڑی بدقسمتی تقسیم ہند کے بعد یہ کہ سکھوں نے نہ صرف پاکستان کی مخالفت بھی کی, لیکن کئی ہزار مسلمانوں کو, لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید بھی کر ڈالا. جی منور صاحب نے بھی اس پر ایک الگ باب پورا جو اس کتاب میں لکھا ہے. تو کیا یہ بڑا ہی دلچسپ باب ہے اور واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. جی. اس لیے کہ سکھوں کی اور مسلمانوں کی تقسیم پاکستان کے وقت جو ہے بڑی زبردست ان کی آپس میں لڑائی مار کٹائی بھی ہوتی رہی. لیکن انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک سکھ کے مصنف ہیں, اس کے نریندر سنگھ بھلر. اچھا جی. وہ مطلب ہے کہ بٹالہ کے رہنے والے تھے اور وہ پنجاب کی صوبائی کانگریس کے رکن بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی, سکھوں کے لیے ہندو اچھے ہیں یا مسلمان. اچھا. اور اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ مسلمان جو ہے نا یہ ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. یہ ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان جو ہے نا یہ تفرقہ پیدا کیا, غلط فہمی پیدا کی, اور انہوں نے ہمیں ان کے خلاف لڑایا تھا. اور اس کے بعد منور صاحب نے تحقیق کر کے جو ہے نا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سکھ مذہب کا جو بانی تھا گرو نانک دیو صاحب, وہ جو تھے کئی مسلمان جو تھے نا وہ ان کے گرویدہ تھے. جی. اور وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہتے تھے. خود گرو نانک نے دولت خان لودھی کے ساتھ جو ہے نا وہ کام بھی کیا تھا, جو کہ پنجاب کے اس وقت حکمران تھے. اور نواب فیض طالب خان آف جونا گڑھ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اس کو بابا گرو نانک کی بڑی عزت کرتے تھے. ٹھیک. اور بڑی ان کی سیوا بھی کرتے تھے. اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے کہ بابر جب یہاں پر آئے تو انہوں نے بھی مطلب ہے گرو نانک کے ساتھ بڑا شفقت آمیز سلوک کیا. اور اس کے بعد ان کا جو بیٹا تھا ہمایوں, وہ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد, اگرچہ اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ اس کے بابا گرو نانک کا جو جانشین تھا گرو انگاد جی, ان کے ساتھ وہ ملا اور ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے. اکبر جو ہیں, اکبر کے دنوں میں گرو امر داس تھے, وہ ان کے اوپر مطلب ہے کہ ان کو سہولتیں وغیرہ دیتے رہتے تھے. اس طرح سے جہانگیر نے جو اس وقت ان کا گرو ارجن دیو تھا, ان کے 10 گرو ہیں. ٹھیک. اور وہ ان سب 10 کے 10 گروؤں کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مطلب قابل احترام ہے, اور ان کی پیروی جو ہے وہ لازمی ہے. تو اسی طرح سے مطلب ہے کہ میاں میر صاحب کا نام لاہور میں ان کا مزار ہے, ان کا بھی اس میں ذکر ہے کہ گرو ارجن دیو نے ان سے درخواست کی تھی
کہ وہ اپنے امرتسر میں جب دربار صاحب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اس کی جو فاؤنڈیشن سٹون ہے جو افتتاح جو تھا فاؤنڈیشن یعنی اس کی تعمیر کے وقت انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو اس کا یعنی پہلی اینٹ ہے وہ آپ آ کے رکھیں. تو گویا مطلب ہے کہ انہوں نے پورے کے پورا یہ جو باب ہے وہ اسی بات پر تحریر کیا ہے کہ مسلمانوں کے اور سکھوں کے درمیان جو ہے نا وہ تو تعلقات ہمیشہ سے ہی اچھے رہے تھے. ایون ان کی جو کتاب ہے اشفاق صاحب اس میں بہت ساری گرنتھ صاحب قرآن شامل ہے، بابا فرید شکر گنج شامل ہے. نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے جی کہ جیسے مسلمان جو ہیں وہ توحید پرست ہیں، جی بالکل، اسی طرح سے سکھ جو ہیں وہ ہندوؤں کی طرف سے بہت سارے خداؤں کو نہیں مانتے بلکہ وہ بھی ایک ہی خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی توحید پرستی ہیں. تو توحید پرستی کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو مشترکہ چیزیں نکالی جائیں، ایک ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ ماسٹر تارا سنگھ جو ہے نا اس کو مطلب ہے کہ انہوں نے ورگلا لیا اور اس طرح سے مطلب ہے کہ سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا. آخری بات جی قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے جی چیپٹر بھی ان کا یہ میں نے ایک نئی بات پڑھی، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں مجھے ایک نئی بات مطلب میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا وہ اس کو ضد تھی کہ جی مجھے دونوں ملکوں کا گورنر جنرل تسلیم کیا جائے. قائد اعظم نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی جو کہ اس کتاب میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے ایک یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ پاکستان کا گورنر جنرل الگ ہونا چاہیے، ہندوستان کا گورنر جنرل الگ ہونا چاہیے اور ان دونوں کے اوپر ایک سپریم گورنر جنرل ہونا چاہیے. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سپریم گورنر جنرل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے پوچھا کہ یہ سپریم گورنر جنرل کا کیا کام ہوگا؟ انہوں کا اس کا کام یہ ہوگا کہ اگر ان دو گورنر جنرلوں کے درمیان دو ریاستوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کے تصفیے کے لیے پھر کردار جو ہے نا یہ سپریم گورنر جنرل کو انجام دینا ہوگا. یہ بڑی معقول بات لیکن وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور یہ بات پھر ایسے ہی رہ گئی. بہت شکریہ اشفاق صاحب. ہماری کتاب تھی جی آج ڈائمینشنز آف پاکستان موومنٹ اور اس کے مصنف تھے محمد منور صاحب، بہت ہی معروف شخصیت. اور یہ کتاب جو تھی سروسز بک کلب نے شائع کی تھی. پڑھنے کی چیز ہے، پاکستان سے پیار کیجئے اور پھر اس کا اظہار کیجئے. منور صاحب نے بھی اسی بات کو اس کتاب میں کیا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اس کتاب میں پاکستان سے. اشفاق صاحب آپ کا بہت شکریہ.